अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। दो अहम खबरें जो ओवर द वीकेंड और आज जिसमें थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें से पहली खबर है वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब। ऑब्वियसली 1.5 साल के बाद जो गर्मजोशी की कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें अगर हम केयरफुली, उसके बाद जो दोबारा मामलात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली फिर अपोजिशन के उससे जुड़े सवालात भी हैं जिनके जवाब हुकूमती कैंप को देने होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो हुदैबिया मिल्स केस है उसको हुकूमत दोबारा खोलने के लिए जा रही है। बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज साहब जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, हुकूमत हर तौर पे कोशिश करेगी कि ना जाने दिया जाए। सो आगाज करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब में। जब वहां पर गए तो ओवरऑल पाक सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने जो खिताब किया कि किस मौके पे कब सऊदी अरब से किस तरह का ताउन हमें दरकार था और फिर वो हासिल हुआ, जरा सुनिए। शुरू में हम आए तो बड़े हालात ऐसे थे कि हम लोगों को यही नहीं बता सकते थे कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को पता चल जाते हमें डर था हमारे रुपए के ऊपर रन हो जाना था। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, शेख मोहम्मद का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिजर्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफॉल्ट कर गए थे। हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो गई। ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निजाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करप्ट निजाम से सारे फायदा उठा रहे हैं और सब इकट्ठे हैं। इसी तरफ है पाकिस्तान की अवाम और हमारी गवर्नमेंट जो कि चेंज के लिए लड़ रही है। ये जो चेंज है, ये चेंज को अब कोई नहीं रोक सकता। जो डेस्टिनी पे हमें जाना चाहिए था उससे दूर चले गए हैं। अब वो वापस हम उस ट्रैक के ऊपर आ गए और ये है इन माफिया से मुल्क को आज़ाद करने की जंग। जिस तरफ अब पाकिस्तान निकल गया है, आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि बड़ी जल्द आपके सामने एक नया पाकिस्तान आएगा। सो पाकिस्तान के तो ऑब्वियसली इक्तिसादी बहुत सारे मफादात भी हैं, इक्तिसादी अहदाफ भी हैं। इस दौरे से फिर पाकिस्तान क्या सऊदी अरब के लिए खिदमात पेश कर सकता है, हम उनके क्या यहाँ पर ज़्यादा मफादात है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी हम जो विजुअल्स देखे काफ़ी हार्टनिंग थे। हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं तो हिज रॉयल हाइनेस खुद उन्होंने रिसीव भी किया। बड़ी गर्मजोशी थी। 1.5 साल में आप भी अपने इंटरव्यूज में कई दफा इस बात का इशारा कर चुके हैं कि मामलात चले, अगर सर्द भी ना कहें तो गर्मजोशी की लेवल में कमी बहुत आ गई थी। व्हाट टर्न थिंग्स अराउंड? ये दोबारा वार्म अप किस तरह हो रहे हैं ये मामलात? देखिए मारिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक तारीखी दोस्ती आपसे छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने ये बात महसूस की है कि हम एक दूसरे का हमेशा सहारा बने हैं और हमारे ताल्लुकात एक दूसरे को हमने मजबूत किया है। हम आजमाए हुए दोस्त हैं और आजमाए हुए दोस्त जो हैं वो काबिल भरोसा होते हैं। तो हमारी जो कुछ तजावीज़ थी जिनको पाकिस्तान ने नेक नियति से सऊदी अरेबी अहमियत को जानते हुए, जो उम्मा की जिम्मेदारियां उन पर हैं, जो कस्टोडियन हैं, वो होली मॉस्क्स के एक लीडरशिप का रोल है, तो हमारी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि ये अहम मुल्क है और इसका किरदार अहम है। और अगर कोई गलत फहमियाँ हैं उम्मा के दीगर ममालिक से तो वो दूर होनी चाहिए। हमने अपना मीडिएशन का एक किरदार भी ऑफ़र किया, लेकिन उस वक़्त उस चीज़ को शायद उस अंदाज में समझा ना गया और फिर एक गलत फहमी ने जन्म लिया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई KL समिट के ज़रिए कोई OIC के पैरेलल कोई तंजीम खड़ी करना चाहता है। हमारा हरगिज़ ये इरादा कभी ना था। हम OIC के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? तो वो अब हालात ने हमारे मौक़िफ़ को सही साबित किया और आपने देखा कि रियलाइजेशन आई और जो GCC के अंदर एक आपने देखा खिंचाव था वो भी दूर हुआ। आज आप देख रहे हैं कि कतर के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में एक खुशगवार तब्दीली आई है। अमीर कतर जो हैं वो अब सऊदी अरेबिया गालिबन तशरीफ़ ले जा रहे हैं कल,
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اور دیگر خطے کے ممالک تھے ان کے ساتھ بھی جو سرد موری تھی وہ ختم ہو رہی ہے. آج ہی میری شام کو ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ انہوں نے مجھے فون کہاں سے کیا؟ سعودی عرب سے کیا. اور کل ان کی سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے احساس ہوا ہے دونوں ممالک کو اور ہمیں بھی کہ سعودی عربیہ نے ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا. ہماری بہت بڑی آبادی آج بھی وہاں روزگار کما رہی ہے اور ان کی ریمیٹنسز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو یہ ایک ون ون کوآپریشن کی سچویشن تھی جو ہمیں واپس جو ہے قریب لائی. اس میں وہ اہم یہ کلیدی فیکٹر کیا تھا جو واپس قریب والی بات ہم کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کی اسیسمنٹ میں وہ اہم کلیدی فیکٹر کیا تھا؟ میوچل بینیفٹ. دیکھیے اس تعلق سے دونوں ممالک کو فائدہ ہے. پاکستان کو سعودی عرب سے اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات سے فائدہ ہے. اور اب جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو اپنا ویژن پیش کیا ہماری اس ملاقات میں، انہوں نے کہا میرے ویژن کے مطابق 2030 کا جو میرا ویژن ہے اس میں مجھے بے پناہ مین پاور درکار ہوگی اور پاکستانی آزمائے ہوئے ہیں، ہم ان کے کردار کو سراہتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ مزید پاکستانی آئیں اور سعودی عربیہ کی کنسٹرکشن میں، سعودی عربیہ کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. لیبر کلاس کے علاوہ یہ جو لیبر کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پروفیشنلز بھی آئیں. ہاں، اس کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں اس سے بنے گی نا، اس کو اگر ہم آسان زبان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کریں تو یہ والیوم کیا ہوگا؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری کہ ہمارے کتنے پروفیشنلز یا لیبر کلاس کے لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہوگی؟ کتنی نوکریاں کریٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے منسٹری کی؟ دیکھیے جو سعودی عربیہ کا ویژن ہے اس ویژن میں تو ان کو اگلے آنے والے چند سالوں میں تقریباً 10 ملین نیو جابز درکار ہوں گے. اب اس میں پاکستان کا کتنا حصہ آتا ہے ابھی کہنا قبل اس وقت ہے. انشاءاللہ ان کے سینئر آفیشلز کا وفد پاکستان تشریف لائے گا عید کے بعد اور مزید اس پر گفتگو ہوگی. شاہ صاحب یہ تو ہمارے تو اقتصادی بڑے کلیئر اہداف ہیں obviously. اس دفعہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے پریسائسلی سعودیہ سے جو آپ کی بات چیت ہو رہی تھی، ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اس وقت پاکستان خاص طور پہ کن کن جگہوں پر ان کو چاہیے کہ ڈیلیور کرے؟ فوجوں کی بھی بات ہوتی ہے، یہ سوال آپ سے پہلے بھی پوچھا گیا اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات بھی ہوتی ہے، کیا یہ تمام چیزیں بھی وہاں ڈسکس ہوئیں؟ دیکھیے سعودی عربیہ اس بات کا معترف ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں، جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں وہ مثالی ہیں. ایک اسٹریٹجک نوعیت کے ہمارے تعلقات رہے ہیں. اب وہ چاہتی ہیں اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم ان تعلقات کو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں. ہم ایک دوسرے کے ممالک میں انویسٹمنٹس کو پروموٹ کریں. ہم ایک دوسرے کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کریں. پاکستان نے کیا ہے، سعودی عربیہ نے جیسے آپ نے پہلے کہا ہمارا وہ سہارا بنے ہیں. جب ہمیں اکنامک ڈیفیکلٹ سچویشن ہمیں ورثے میں ملی اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی تو سعودی عربیہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا. ہمیں آئل کی کریڈٹ فیسلٹی بھی تھی اور بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ بھی تھی. اور آئندہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ریجن انشاءاللہ جب افغانستان میں امن آتا ہے اور استحکام آتا ہے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے، پاکستان ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب بن سکتا ہے. ملٹری پارٹنرشپ کی بھی بات ہوئی ہے، فیوچر ملٹری پارٹنرشپ کی بھی بات ہوئی ہے، کوئی ملٹری وہاں پہ. دیکھیے ہماری ان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم اس بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ پر قائم ہیں. پاکستان جو ہے آپ جانتی ہیں کہ وہاں ان کی جو ہم ملٹری پرسنل کی
ٹریننگ میں ہمارا خاصا رول ہے اور وہ اس کو سراہتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ملٹری ٹو ملٹری تعلقات جو ہیں بہت مستحکم ہیں, تو وہ اس پہ ہمیں خاصا ہم اطمینان بخش ہے صورتحال جو ہم آگے. یمن پر بھی بات ہوئی ہے سر, موضوع تھا کوئی وہاں ڈسکشن کا, اس میں کیا جی یمن کی دیکھیے, اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار ہے وہاں وہ انسسٹینیبل ہے, بہت نقصان ہو چکا, اور اب گفت و شنید سے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں امن ہو, وہاں بھی استحکام ہو, وہاں ریکنسٹرکشن ہو, اور اس ریکنسٹرکشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سعودی انویسٹمنٹس وہاں ہوگی, سعودی فنڈ سے وہاں جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں بھی امکان ہے کہ پاکستان کو حصہ ملے گا, پاکستان کے جو آرگنائزیشنز ہیں لائک FWO ان کو رول مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اخباری خبریں بھی تھیں اور یہ اطلاعات بھی تھی, معلومات بھی تھی کہ بھئی $3 ہمیں واپس کرنے پڑے تھے. اس سے متعلق کلیئرٹی دے دیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یا پارلیمنٹ کے سامنے بتا دیجئے یا ویسے حکومت بتا دے, $3 ارب کی وہ کیا کہانی؟ میری بات تو ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ایل انفارمڈ ہیں, $3 بلین تھے ہی نہیں. جو ہمیں انہوں نے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کی تھی وہ $3 بلین نہیں تھی, وہ اپنی انفارمیشن کو کریکٹ کرے. نمبر 1, $2 بلین تھے, اور اس میں جب آئل کی پرائسز ڈپ ہوئیں اور ان کے اوپر پریشر آیا تو ان نے ہم سے کہا کہ وہ $1 بلین جو ہے اس کو رول اوور نہیں کرنا چاہ رہے, ان کو دقت ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا بالکل صحیح ہے, اور یہ کوئی مستقل بنیادوں پر تو انہوں نے ہمیں نہیں دیے تھے, تو ہم نے واپس کر دیے. تو یہ تو ایک آپس میں ارینجمنٹ ہے, اور جیسے جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں اکنامک سچویشن سٹیبلائز کر رہی ہے, ملک مستحکم ہو رہا ہے معاشی طور پر, ہمارا روپی جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں $166 کو جا اور آج 150 کے قریب ڈالر روپی پیرٹی آ گئی ہے, تو اس سے ہمارے جو ہے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری انشاءاللہ اس قسم کی بیلنس آف سپورٹ کی پارلیمنٹ میں بھی ہوگی, پارلیمنٹ میں ہوگی کہ بھئی جو بھی اب وہاں پر باتیں کمٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیے پارلیمنٹ میں کوئی قدغن نہیں ہے, شاید بلاول کو اس کا علم نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جب بھی وہ چاہے انفارمیشن دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں, کال اٹینشن نوٹس پیش کر سکتے ہیں, بہت سے طریقے ہیں پارلیمنٹ میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ نوید قمر صاحب جو ایک منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, بلاول ان سے کچھ پوچھ لیں تو ان کو صحیح گائیڈ کر دیں گے. صحیح. ندیم ملک صاحب کے شو میں آپ نے ایک انٹرویو دیا, اس میں کشمیر کے سٹیٹس کے والے آپ نے بات کی, وہ میں دیکھنے والوں کو سنوا دیں. اس پہ پھر obviously کنٹروورسی بنی ہے, جواب لیں گے شاہ صاحب سے. کیا کہا تھا کشمیر کے سٹیٹس, خاص طور پہ آرٹیکل 370 کے بارے میں ذرا سن لیجیے. میری نظر میں جو ہمارے لیے اہم آرٹیکل ہے ان کے آئین کا, وہ آرٹیکل 35A ہے, کیونکہ 35A سے وہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ وہ کر رہے ہیں, جس سے کہ ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہاں جو استصاب کرایہ دہی کا جو موقع ملتا ہے تو وہ امبیلنس وہاں کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہمارے تحفظات ہیں. جی شاہ صاحب, اس کے بعد پھر ہم محمد زبیر صاحب کی ٹویٹس دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہسٹوریکل یو ٹرن ہے. آپ نے آرٹیکل 370 کے اوپر ان کو کہا کہ یہ وہ دیکھ لیں, ہمارے لیے امپورٹنٹ 35A ہے. ماریا, بدقسمتی سے زبیر صاحب اس کو سمجھ نہیں پائے, یا وہ سیاست کر رہے ہیں. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.